بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 152۔ آج کا موضوع ہے یعنی رشتے کو سمجھنا ہے کہ یہ رشتہ ہے کیا، دین کا رشتہ، دنیاوی رشتہ اور دینی رشتہ میں کیا فرق ہے، اور ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن حکیم میں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کو پھر سے سن لیجیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 152، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ معنی یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیا میں آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ 10 چیزیں ہم نے جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے، 10 چیزیں ہم نے حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 1 کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو، یعنی شرک نہ کرو، اللہ کے برابر کسی شے کو نہ جانو۔ اللہ کے برابر کسی شے کو جاننا یا آنکنا یا سمجھنا یہ شرک ہے شریعتاً۔ دوسرا ہے کہ اللہ کو جو نہیں جانتا ہے یا جو نہیں پہچانتا ہے وہ شرک ہی کرے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کو جانے اور اس کو پہچانے اور پہچان کر ایمان لائے، تو شرک نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ پہلا فرمان ہے کہ اس کو کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، یا اگر کوئی ایسا ٹھہراتا ہے کہ اس کا قد اتنا ہے یا اور کچھ ہے، کسی طرح سے موازنہ کرتا ہے، کسی طرح سے یہ کرتا ہے کہ اس کی لمبائی یہ ہے، اس کی چوڑائی یہ ہے، یہ فلانا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اس کے برابر کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی، اس کے جیسا کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی ویسا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہوئے گا۔ اللہ کے برابر کسی شے کو جاننا، نہ تو اللہ کے جیسا کچھ ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کے برابر کچھ ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے بنا کچھ ہو سکتا ہے، نہ تو اللہ کے بنا کچھ ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے برابر کچھ ہو سکتا ہے، اور اللہ کے جیسا بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اس کا شریک نہ کرو، پہلا پوائنٹ۔ اب اس کو سمجھنا ہوگا کہ کیسے ہم شریک نہیں کریں گے۔ اگر ہم اللہ کو نہیں جانتے ہیں تو ہم اس کا شریک ٹھہرا بھی سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، یا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کو ہم جان جائیں گے، جب ہم اس کو پہچان جائیں گے، تو پھر ہم جب جان جائیں گے کہ یہ ویسا ہے، تو اب اس کے برابر کسی شے کو ہم نہیں جانیں گے۔ جب ہم اس کو جان جائیں گے کہ یہی ہے، اور جب اس کو جان جائیں گے، پہچان جائیں گے، اس پر مکمل ایمان آ جائے گا، تو پھر کسی دوسرے شے کو ہم اللہ نہیں کہیں گے، مخلوق کہیں گے، خالق نہیں کہہ سکتے۔ خالق، کائنات کو بنانے والا خالق، جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، اور کچھ نہ رہے گا تو خدا رہے گا، اور کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ یعنی کچھ نہیں ہے تو بھی خدا تھا، ہے اور رہے گا۔ ایسا نہیں کہ پہلے سے تھا میں اس میں ہے یہ نہیں، شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پہلے تھا اب اس حال میں ہے، کسی مرید سے پوچھا گیا کہ اگر تم سے پوچھا جائے کہ اللہ پہلے جیسا تھا ویسا اب ہے یا بدل گیا، تو بزرگ نے فرمایا کہ صاف کہہ دینا کہ وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے، اب ویسا ہی رہے گا۔ اگر کوئی اس میں تبدیلی والا بات کہتا ہے کہ ایسا پہلے تھا اب ایسا ہو گیا، تو یہ قطعی شرک ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ کو جاننا چاہیے، اور اسی کو جاننے کے لیے یہاں آپ بیعت ہوئے ہیں۔ یہ جو رشتہ آپ نے بنایا ہے، آپ نے جو یہاں سے رشتہ جوڑا ہے، یا جو کوئی بھی کہیں سے رشتہ جوڑتا ہے کسی مرشد سے،
تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، مقصد حیات یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تک پہنچیں، یا ہم کو آپ اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اللہ کی پہچان کرانے والے ہیں، رسول کی پہچان کرانے والے ہیں، کائنات کا جو رسول ہے اس کو پہچان کرانے والے ہیں، اور خاص کر اللہ تک پہنچانے کے لیے ہی تو آپ نے وعدہ کیا ہے اور بیعت لیا ہے۔ اگر آپ اللہ تک نہیں پہنچا سکتے ہیں تو پھر آپ بیعت کرنے کا ادھیکار آپ کو نہیں۔ کسی کو بھی اگر وہ جو اللہ تک نہیں پہنچا پاتا ہے تو بیعت کرنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ بیعت کے مطلب ہم بک گئے، بکنے کا مطلب کہ ہم اپنے آپ کو کیوں بیچ دیں؟ بیچنا کس لیے ہے؟ بیچنا اس لیے ہے کہ ہم اس تک پہنچ جائیں، بیچنا اس لیے ہے کہ اس کو ہم جان جائیں، بیچنا اس لیے ہے کہ مقصد حیات کو پہنچ جائیں، بیچنا اس لیے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، بیچنا اس لیے ہے کہ ہم کو خالق کائنات جو بنایا ہے ہم اس کو جانیں کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے، اور ہم کو کیا وہ تحفہ دینے والا ہے، کیا کیا چیز وہ بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ پہلی جو ہے بات یعنی وہاں تک پہنچنے کی ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ ترنت آپ کو پہنچا دیا جائے گا کوئی بھی۔ جب تک یہ نہیں سمجھ لے آپ کو کہ آپ پہنچنے کے قابل ابھی ہوئے ہیں یا نہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ مقصد کو سمجھیے۔ کوئی اس مقصد کے لیے اگر آپ کو بہلاتا ہے، آپ کو پھسلاتا ہے کہ ہم یہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے، تو اس میں آپ نہیں پڑیں۔ آپ کا مقصد ہونا چاہیے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اور اللہ تک پہنچانے کا جو ذمہ لیا ہے وہ جس کو کائنات میں شروع سے جو بناتے آیا ہے خلیفہ کے بارے میں قرآن حکیم میں آیا ہے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب۔ سورہ انعام کے ہی آخری آیت میں آیا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب کیا یعنی خلیفہ بنایا۔ اور آدم علیہ السلام سے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو قیامت تک جائے گا۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا، چونکہ سب سے بڑے بیٹے ان کے جو تھے وہ قابل تھا، اس کے بعد حابل تھا، اور قابل نے قتل کیا حابل کا، یہ سبھی جانتے ہیں۔ تو بڑا بیٹا قابل تھا اور اس نے ہی پہلا قتل کیا ہے دھرتی پر، اور سب سے چھوٹا جو بیٹا تھا شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا۔ تو خلیفہ کا سلسلہ وہاں سے جاری ہے، وہاں سے چلتے ہوئے نوح علیہ السلام سے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضور سرور کائنات کے والد محترم سے ہوتے ہوئے حضور سرور کائنات تک پہنچا، اور وہاں سے پھر جو ہے اول خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان غنی، اور چوتھے خاص خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ وہاں سے سلسلہ جاری ہوا، اور وہاں کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین، حضرت امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ قاظم، امام موسیٰ رضا، امام علی نقی، امام علی تقی، امام حسن عسکری۔ اس بیچ امام موسیٰ قاظم سے پھر دو طرح کا چلا ہے، وہاں سے اور بھی سلسلہ چلا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا کہ کسی کے قبر پہ جا کے اور خلافت لے لیا جاتا تو ایسا کسی نے کیا نہیں، نہ ایسا ہونا چاہیے، نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے قبر سے لیا جاتا، شیش علیہ السلام کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات کے سب سے بڑے کائنات کے جو سرور ہیں، رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان سے بڑا کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ تو ان کے قبر مبارک سے ہی آدمی خلافت لے لیتا، ایسا لیکن ہوا نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ قبر سے بھی خلافت لیا جا سکتا ہے، یہ قطعی غلط ہے، کیونکہ غوث الاعظم ثقلین، غوث جمع، جب ان کا خلیفہ بنے حضرت عبد الرزاق قادری ان کے لڑکے،
وہ اپنا باپ کے اپنے والد صاحب کے قبر سے اپنا لے لیتے خلافت۔ سورہ انعام کا جو پہلا ابھی جو یہ ہے کہ کوئی شرک نہ کرو، اس پر آپ کو سمجھانے کی ضرورت پڑی، اور یہاں تک معاملہ آیا کہ نائب جو ہوتا ہے وہ بنا کر کے ہی جاتے ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو نائب بنانے کی ضرورت ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارا نائب زمین پر ہوگا، تو پھر جب اللہ کا نائب ہو سکتا ہے تو جو رسول اللہ ہے ان کا نائب کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اور جو پیر ہیں، جو بزرگ ہیں، جو خلافت دے کر کے جاتے ہیں، تو وہ لے کر کے کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ اپنا نائب بنا کے جاتے ہیں۔ تو اس طرح اس بات سے پوری طرح سے ہر آدمی یہ واقف ہے کہ نائب ہوتے آیا ہے اور ہوتے رہے گا، یہ قیامت تک یہ سلسلہ جائے گا۔ تو اس لیے حضرت عبدالغفور صاحب انہوں نے اپنا نائب بنایا، میم ہندی نے اپنا نائب بنایا، تو اس میں کسی طرح کا کوئی شک کی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ اب آئیے ہم لوگ دوسرے پوائنٹ پر۔ کل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا بالوالدین احسانا۔ پہلا تو ہوا شرک نہیں کرنا ہے، تو شرک کے بارے میں آپ نے جو کچھ جانا اور جو کچھ بخشا ہے وہ آج جانیے گا کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ دوسرا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آنا۔ جو کوئی ماں باپ کے ساتھ اگر حسن سلوکی سے نہیں پیش آتا ہے تو گویا وہ بھی ایک طرح کا حرام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ یعنی آپ کو حسن سلوکی سے ہی پیش آنا ہوگا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے تمہاری ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر آپ کا خدمت، آپ کو بوجھ اٹھا کر اس کے بعد جنم دیا، پھر اس کے پالن پوشن کیا 2 سال 2.5 سال، پھر 20 سال تک آپ کو پڑھا لکھا کر جتنا بھی ہو سکا، اس کے بعد جوان کیا۔ اب آپ جب جوان ہو گئے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ پیدا کیا انسان کو ہم نے ایک نتھری بوند سے، یعنی گندے پانی سے، اور جب وہ بڑا ہوا، پوس کے پال کے جب بڑا کیا، تب وہ جھگڑنے لگا۔ تب کیا ہوتا ہے کہ وہ جھگڑنے لگتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اب ہم اپنے سے ہی یہ سب کچھ پائے ہیں، جو کچھ ہم پائے ہیں اپنی بدولت پائے ہیں۔ ارے 20 سال پہلے جو تم تھا، بچہ تھا، تو اس وقت تم کیسے اپنے پایا؟ سوچ ذرا بتا۔ تم ایک مرتبہ 25 سال کا پیدا ہوا تھا کیا کوئی بچہ ہو کر کے ہی جوان ہوتا ہے جی؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بار 25 سال کا پیدا ہوگا، آسمان سے اتر آیا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب حضور سرور کائنات دنیا میں اس طرح سے آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، تمام علیہ السلام آئے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں جو 25 سال کے اوپر سے آسمان سے اتر آئیے گا؟ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اس کا کوئی شریک نہیں کرو، شرک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آؤ، اس کا جو حق ہے وہ ادا کرو، ورنہ جتنا بھی آپ عبادت کر رہے ہیں یا کیجیے گا وہ بیکار ہی جائے گا۔ اب آئیے تیسرا پوائنٹ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، مفلسی کے باعث، یعنی غریبی کے وجہ کر اس کا قتل نہ کرو۔ یعنی بہت سارے لوگ جو اس زمانے میں تھے، وہ ہونے سے پہلے ہی یا ہونے کے بعد بھی عورتوں لڑکیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اس لیے اس زمانے میں یہ بات آیا۔ اور اس زمانے کے لیے یہ ہے کہ آنے والے کو جو روک دیتے ہیں، ایبارشن کرا دیتے ہیں، یہ بھی منع اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی طرح کا ایبارشن کرانا قطعی غلط ہے، حرام ہے۔ چوتھا ہے کہ جنا کا جرم نہ کرو، یعنی بے حیائی نہیں کرو، بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، جو ان میں کہ چاہے کھلی ہو یا چھپی ہو۔ یعنی والذین هم لفروجہم حافظون، مومن وہ ہیں جو شرم کے بدن کو تھامے رکھتے ہیں، یعنی جنا کا جرم کرنے سے روکتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اپنے شرم کی حفاظت کرنے والے جو ہیں
وہ مومن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زنا کا جرم سے منع کیا ہے، بے حیائیوں کے پاس نہ جائیں۔ نمبر 5، جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو۔ جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی، جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اس کا حق نہ مارو۔ مطلب کیا ہوا؟ ناحق نہیں مارو، یعنی بغیر کسی جرم کے کسی کو قتل نہ کرو، بغیر کسی جرم کے کسی بھی، یہاں تک کہ جو جاندار جانور ہیں اس کا بھی قتل نہ کرو، یہاں تک کہ جان کی جو جرم نہ کر، کسی طرح کا جرم اگر نہیں کیا ہے تو اس کا آپ نہیں مار سکتے ہیں، ناحق اس کو نہیں مارنے کا ہے۔ جس کا خاص کر اللہ نے حرمت رکھا، جو احترام کرنے والے ہیں، جن کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں، اس میں صاف باتیں آئی ہیں کہ جو احترام کے قابل ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، نبی ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، بزرگان دین ہوں، مومنین ہوں، ان کا آپ قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ کون کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، بزرگان دین ہیں، مومنین ہیں، ان کا آپ بنا اس کے قتل نہیں کر سکتے، ناحق نہیں ماری، یہ قطعی حرام ہے۔ نمبر 6، یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ، یعنی یتیم کا مال کھانا قطعی حرام ہے۔ جو کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے اس کا مال کو حفاظت سے رکھ کر، اور جب وہ جوان ہو جائے تو اس کو پہنچانا ہے، اس کے جوان ہو جانے کے بعد اس کے پھر حوالے کر دیے، مگر بہت اچھی طریقے سے رکھیے اس کے، جب تک کہ وہ جوانی کو نہیں پہنچے، اس کے مال کو بچا کر رکھیے، ایسا نہیں اس کو ہڑپ کر جائیے۔ یتیموں کے مال کو کھانا قطعی حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 7، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ ناپ یعنی کپڑے کا اگر آپ ناپ کر رہے ہیں، 1 میٹر میں اگر 5 سینٹی میٹر کم کر دیا تو یہ قطعی حرام ہے۔ ناپ میں اور تول میں، تو ناپنے والی جو چیزیں ہیں جیسے پھیتا سے ناپتے ہیں اس میں کم مت کیجیے، تولنے والی جو چیز ہے جیسے کلو سے تول رہے ہیں تو کلو کے گھس کر کے اس کو نیچے کا ٹانگا نکال کر کے اور اس کو کم کرنے کا بہت سارا اپائے کرتا ہے، تو یہ قطعی حرام ہے۔ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نمبر 8، جب گواہی دو یا بات کہو تو انصاف کی کہو۔ کسی کورٹ میں اگر آپ کو گواہی دینا ہے، اگرچہ آپ کا تمہارا رشتہ دار کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو،